اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دعا سبحان ربی العلی العلی الوہاب اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادت انت تحکم بین عبادک فیما كانوا فیہ یختلفون اللہم لک الحمد کما انت احلو فصل وسلم علی سیدنا محمد کما انت احلو وفل بنا ما انت احلو وأنت أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوه للحی القیوم یا اول الاولین ویا آخر الآخرین ویا ذا القوة المتین ویا راحم المساکین ویا ارحم الراحمین يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم إني أدعوك الله وأدعوك الرسول الرحمن وأدعوك البر الرحيم وأدعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم أن تغفر لي وترحمني ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم إني ضعيف فقوي في رضاك ضعفي وخذ إلى الخير بناصيتي واجعل الإسلام منتهى رضا اللهم إني ضعيف فقويني وإني ذليل فعزني وإني فقير فأغنني يا أرحم الراحمين الحمد لله على سابغ نعم الله يا رب لك الحمد كما ينبغي بجلال وجهك العظيم سلطانك ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے اے اللہ آپ نے اگر ہمارا نام سعید اور نیک بختوں میں لکھا ہو تو انہی میں لکھے رکھیو اور اگر آپ نے ہمارا نام شقیوں اور بدبختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کی فہرست سے مٹا دیجیو اور نیک لوگوں کی فہرست میں لکھ دیجیو اس لیے کہ لکھنا بھی آپ کا کام ہے اور مٹانا بھی آپ کا کام ہے اور لوح قلم بھی آپ کے پاس ہے اے اللہ وہ چیزیں جن کے لینے کا ہم ارادہ کرتے ہیں مگر آپ ہمیں دینا نہیں چاہتے تو ان کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے اور اس کا خیال بھی نکال دے اور اس گلی میں آنا جانا بھی ختم فرما دے اے اللہ وہ چیزیں جن کے لینے کا ہم ارادہ نہیں کرتے مگر آپ ہمیں دینا چاہتے ہیں ان کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے اور اس میں آنا جانا ہمارے لیے آسان فرما دے اور اس میں ہمارے لیے خیر مقدر فرما اے اللہ قرآن تیرے دسترخوان ہے، تیرے دسترخوان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق دے جس سے تیرے دین کو فائدہ پہنچے
اے اللہ ہمیں وہ تجارت کرنے کی توفیق دے جس سے تیرے دین کو فائدہ پہنچے۔ اے اللہ امت کے اجتماعی و انفرادی پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ ہر فرد امت کو دین کا داعی بنا دے۔ اے اللہ امت کے مرد عورتوں کے لیے حلال بستروں کا انتظام فرما۔ اے اللہ امت کے مرد اور عورتوں کی حرام بستروں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری اور ہماری اولادوں کی جڑوں میں حلال روزی داخل فرما۔ اے اللہ ہماری اور ہمارے اولادوں کی جڑوں کی حرام اور مشتبہ روزی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ اچانک کا خیر عطا فرما اور اچانک کے شر سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہوا کے ساتھ جو خیر آتی ہے وہ ہمارے لیے مقدر فرما اور ہواؤں کے ساتھ جو شر آتا ہے اس سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ کسی فاسق فاجر کا احسان ہم پر نہ رکھنا۔ اے اللہ امن کی چادروں کو اپنے بندوں پر پھیلا دے۔ اے اللہ تیری سخاوت کی کہانیاں مشہور ہیں، ہمارے اوپر کرم فرما۔ اے اللہ نفس و شیطان کا چھٹ بھیا بننے سے ہمیں بچا لے۔ اے اللہ تیرے خزانے میں جتنا تیرا رحم ہے وہ سارا کا سارا مسلمان مرد عورتوں پر برسا دے۔ اے اللہ تیرے خزانے میں جتنا تیرا قہر عذاب ہے ایسے لوگوں پر برسا دے جن کے دلوں پر تو نے گمراہی کی مہر لگا دی۔ اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے، اپنے کرم سے تو ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ تو ہی مربی حقیقی ہے، تو ہماری بہترین تربیت فرما۔ اے اللہ اپنے عذاب کے کوڑے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم نے اپنی زندگی کو گناہوں میں ڈبو دیا ہے، کسی جگہ سفید نقطہ نہیں ہے، تو ہم کو معاف فرما دے۔ اے اللہ اگر فضل کرے تو چھٹیا اور عدل کرے تو لٹیا، تو ہم پر فضل کا معاملہ فرما۔ اے اللہ تو جسے قریب کر دے اسے کوئی دور نہیں کر سکتا، اور تو جسے دور کر دے اسے کوئی قریب نہیں کر سکتا، تو ہمیں اپنی رحمت سے قریب کر دے۔ اے اللہ تو جسے ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور تو جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں کر سکتا۔ اے اللہ تمہیں ہدایت عطا فرما دے۔ اے اللہ تیری رحمت تک پہنچنے کے لیے ہمیں بہت وسیع واسطوں کی ضرورت ہے، مگر تیری رحمت کو ہم تک پہنچنے کے لیے کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے اللہ اپنی رحمت کی چادر میں ہمیں ڈھانپ لے۔ اے اللہ ہمارا دین سنوار دے جس میں ہمارے ہر کام کی حفاظت ہے۔ اے اللہ ہمیں مایوس نہ کر، تیرا کرم مشہور ہے۔ اے اللہ اس امت کو خوشی کے دن اور خوشی کی راتیں دکھا دے۔ اے اللہ ساری مخلوق تیرا کنبہ اپنے کنبے پر رحم فرما، کرم فرما۔ اے اللہ جس طریقے سے آپ نے ہماری پیشانیوں کی حفاظت کی ہے کہ ہماری پیشانیاں تیرے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکتی، اسی طریقے سے ہمارے بدن کے ایک ایک حصے کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تیرے حقوق ہم نے ضائع کیے ہیں اور تیرے بندے اور بندیوں کے حقوق ہم نے ضائع کیے ہیں۔ اے اللہ اپنے حقوق کو معاف فرما دے اور تیرے بندے اور بندیوں کے حقوق ادا کرنے کی تو ہمیں توفیق عطا فرما۔ اور اگر کمزوری کی وجہ سے یا سستی کی وجہ سے یا غفلت کی وجہ سے تیرے بندے اور بندیوں کے حقوق ہم نہ ادا کر سکے تو ہماری طرف سے ادا فرما دے، اور ہماری طرف سے تو ادا فرما دے۔ ہمیں ان حقوق سے بری فرما دے۔ اے اللہ ہمارا کھویا ہوا دین ہمیں واپس دے دے۔ اے اللہ ہماری کھوئی ہوئی عزت ہمیں واپس دے دے۔ اے اللہ ہمارا کھویا ہوا دعوت کا کام ہمیں واپس دے دے۔ اے اللہ جناتوں کی ہدایت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ اقوام عالم کی ہدایت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ہماری گردنوں کو ہم ہر ذمہ داری سے آزاد فرما۔ اے اللہ ہم کو اعلی مجلس والوں میں شامل فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے۔
اے اللہ اس امت کو باطن کے نرغوں سے نجات دے، اے اللہ موت کے بعد کی ہلاکتوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے اقدام و اقلام کو قبول فرما، اے پہاڑوں کے وزنوں کو جاننے والے، اے سمندروں کے پیمانوں کو جاننے والے، اے ہواؤں کے رخوں کو معین کرنے والے، اے کوے کے بچے کو اس کے گھونسلے میں روزی پہنچانے والے، اے ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنے والے، اے دلوں کے خیالات کو پڑھنے والے، اے بارش کے قطروں کی تعداد کو جاننے والے، اے درختوں کے پتوں کی تعداد کو جاننے والے، اے وہ پاک ذات کے رات کا اندھیرا بھی تیری تعریف بیان کرتا ہے، اے وہ پاک ذات کے دن کا اجالا بھی تیری تسبیح بیان کرتا ہے، اے وہ پاک ذات کے چاند سورج اور ستارے بھی تیری تعریف بیان کرتے ہیں، اے وہ پاک ذات کی چونٹیاں بھی تیری تعریف بیان کرتی ہیں، اے وہ پاک ذات کے سمندروں کی تہ میں آپ نے جو مخلوق پیدا کی ہیں وہ بھی تیری تسبیح بیان کرتی ہے، اے وہ پاک ذات کے وادیوں اور گھاٹیوں میں جو ذرات ہیں وہ بھی تیری تعریف بیان کرتے ہیں، اے وہ پاک ذات کے آپ کے ملک میں آپ کا کوئی شریک نہیں، اے وہ پاک ذات کے آپ کو کسی کا دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت نہیں، اے سب کی دعاؤں کو سننے والے، آپ سب سے پہلے ہیں، آپ سے پہلے کوئی چیز نہیں، آپ سب سے آخر ہیں، آپ کے بعد کوئی چیز نہیں ہے، آپ دلائل کے اعتبار سے اتنے ظاہر ہیں کہ آپ سے زیادہ ظاہر کوئی چیز نہیں، آپ اپنی ذات کے اعتبار سے اتنے چھپے ہوئے ہیں کہ آپ سے زیادہ کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اے اللہ ہم کو تقوی کا توشہ عطا فرما، اے اللہ ہمارے دلوں کو بغض و عناد کو قدورتوں کے غبار سے پاک و صاف فرما دے، اے اللہ ہنسی مذاق میں بھی جو گناہ کیے ہیں انہیں معاف فرما دے، اے اللہ جو مرد عورت ناجائز عشق میں مبتلا ہوں اسے اس ناجائز عشق سے نجات دے، اے دلوں کو پلٹنے والے ہمارے دلوں کو دین پر جما دے، اے اللہ ہم سب کو تو صحیح سمجھ عطا فرما، اے اللہ ہماری صورت تو نے اچھی بنائی، ہماری سیرت بھی اچھی بنا دے، اے اللہ ہماری تحریر و تقریر کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے آپس کے تعلقات کو خوشگوار بنا دے، اے اللہ ہم کو پاکیزہ روزی دے اور پاکیزہ چیزوں میں استعمال فرما، اے اللہ ہر چیز خیر کو ہماری طرف متوجہ فرما، اے اللہ ہماری زندگی کا بہترین دن وہ دن ہو جس دن تیری ملاقات ہو، اے اللہ ہمارے گناہ تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اگر تو ہمیں معاف کر دے گا تو تیری دریائے مغفرت میں سے کمی واقع نہیں ہوگی، تو ہم کو معاف فرما دے، اے اللہ ہم تو تیرے فضل کے عادی ہو چکے ہیں، اب ہم کسی امتحان کے لائق نہیں ہیں، بغیر امتحان کے ہمارے بیڑوں کو پار فرما دے، اے اللہ بڑھاپے کے وقت میں ہماری روزی کو وسیع فرما دے، اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف متوجہ فرما دے، اے اللہ جن کے لڑکے لڑکیاں غیر شادی شدہ ہوں ان کے رشتوں کا بہترین انتظام فرما، اے اللہ ہم جیسا گناہگار تیری زمینوں نے نہیں دیکھا اور تیرے آسمانوں نے نہیں دیکھا اور تیرے فرشتوں نے نہیں دیکھا، اور ہم نے تجھ جیسا کریم آقا بھی نہیں دیکھا کہ ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں روزی دیتا رہا، ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں صحت دیتا رہا، جہاں اتنا کرم فرمائے ایک کرم اور فرما دے، ہم سب کے لیے جنت الفردوس کا فیصلہ فرما دے، اے اللہ حق کو کہنے کی اور حق کو سننے کی اور حق کو لے کر عالم میں پھرنے کی تو ہم کو توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے جوانوں کی جوانیوں کو پاکیزہ کر دے، اے اللہ جس وقت میں جو کام کرنے سے تو خوش ہوتا ہے اس کے کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جس وقت میں جو کام کرنے سے تو ناراض ہوتا ہو اس سے تو ہمیں بچا لے، اے اللہ جب ہم تیرے پاس آئے ہمارے ہنسنے سے پہلے آپ ہنس کر ملاقات کر رہے ہوں تو اس کی غیب سے شکلیں اور صورتیں پیدا فرما، اے اللہ قرآن کا نور ہمیں عطا فرما، اے
اللہ تو اپنے نیک وہ بھلے بندوں کو جو دیا کرتا ہے وہ ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ اس میں جو پریشان حال ہوں ان کی پریشانیوں کو تیرے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور یہ کہنا بھی نہیں چاہتے، عافیت سے ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہر فرد امت کو سنت والی زندگی پر قائم فرما۔ اے اللہ ہیرا پھیری والی زندگی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے اس مجمع میں جو تماشائی بن کر آیا اسے بھی قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے دل کی کھڑکیوں کو کھول دے، اے اللہ ہمارے دین کے سورج کو عروج عطا فرما۔ اے اللہ سارے دروازے بند ہو چکے ہیں، صرف آپ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ہم پر رحم فرما، کرم فرما۔ اے اللہ اس مجلس میں سفید بال والے بوڑھے بھی ہیں اور نوجوان عبادت گزار بھی ہیں اور بچے بھی ہیں جن کے سینوں میں تیرا قرآن محفوظ ہے۔ اگر یہی مجمع اس علاقے کے کسی کریم کے دروازے پر چلا جا، صرف 1 روپے کی بھیک مانگے، اس کریم کے لیے روپیہ دینا جتنا آسان ہے اس سے زیادہ آپ کے لیے ہدایت کا دینا آسان ہے۔ اے اللہ تو ہمیں ہدایت نصیب فرما۔ اے اللہ جتنے مسلمان جیلوں میں محبوس ہیں ان کی رہائی کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ہماری کھوٹی پونجی کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں وہ بدبخت انسان نہ بنا کہ رمضان گزر جائے اور ہماری مغفرت نہ ہو۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جتنے مسلمان مرد عورتیں اسلام کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے ہیں ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دے، ان کو غریق رحمت فرما دے، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما، ان کو کروٹ کروٹ آرام نصیب فرما۔ اے اللہ آپ کے وہ مبارک 8 نام جو آپ نے سورج پر لکھے ہیں، اور آپ کے وہ مبارک نام جو آپ نے لوح محفوظ پر لکھے ہیں، اور آپ کے مبارک نام جو آپ نے بیت المعمور پر لکھے ہیں، اور آپ کے مبارک نام جو آپ نے عرش کرسی پر لکھے ہیں، اور آپ کے وہ آسمانی اسماء حسنہ جو آپ نے تورات میں نازل کیے، اور آپ کے وہ اسماء حسنہ جو آپ نے انجیل میں نازل کیے، اور آپ کے وہ اسماء حسنہ جو آپ نے زبور میں نازل کیے، اور آپ کے وہ اسماء حسنہ جو آپ نے صحیفہ ابراہیم و موسیٰ علیہ السلام میں نازل کیے، اور آپ کے وہ اسماء حسنہ جو آپ نے قرآن میں نازل کیے، اور آپ کے وہ اسماء حسنہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے، آپ کے وہ اسماء حسنہ جو آپ نے پہاڑوں پر لکھے ہیں، اور آپ کا وہ ایک مبارک نام جس سے تو نے اپنے عرش کو مزین کیا ہے، یا اللہ آپ کے مبارک نام جس سے ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے، اے اللہ تیرے سارے مبارک ناموں کا تو فعل عطا کر دے۔ تو فعل دعا کرتے ہیں اس امت کی اجتماعی اور انفرادی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ خوبصورت پردے والے، خوبصورت چادر والے ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دے۔ اے اللہ تو نے اپنے کرم سے اپنا گھر دکھایا، اور اپنے کرم سے اپنے نبی کا گھر دکھایا، اسی کرم سے اپنا چہرہ بھی دکھا دے۔ اے اللہ ہمارے دل کی تختیوں کو نورانی بنا دے۔ اے اللہ ہمارے دل کی محرابوں میں اپنی معرفت کا نور کوٹ کوٹ کر بھر دے۔ اے اللہ ہماری آنکھوں میں اپنی محبت کا سرما لگا دے۔ اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے، اپنے کرم سے ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ لوگ مرنے کے بعد غسل دیں گے، اس غسل سے پہلے غسل توبہ کی توفیق دے۔ اے اللہ لوگ ہمیں کفن کا لباس پہنائیں گے، اس سے پہلے تقوی کا لباس ہم کو پہنا دے۔ اے اللہ ہماری سیئات کو حسنات سے بدل فرما دے۔ اے اللہ ایمان کی حقیقت ہمارے دلوں میں رائج فرما دے۔ اے اللہ اپنی رضا والے کاموں پر ثابت قدم فرما۔ اے اللہ امت کے تمام طبقات کو دین کے کام پر مجتمع فرما دے۔ اے اللہ امت کی صلاحیتوں کو دین کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ ہماری جماعت کی نقل و حرکت کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کی اور پوری امت کی بہترین تربیت فرما۔ اے اللہ مراشد امور الہام فرما۔ اے اللہ مہمات امور پر ہماری اعانت فرما۔ اے اللہ ظاہری و باطنی قوت عطا فرما۔ اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔
اے اللہ امت کے اعمال کی، ایمان کی، اخلاق کی، معاشرے کی اور جان مال کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تیری مغفرت ہمارے گناہوں سے زیادہ وسعت والی ہے اور ہمیں اپنے عمل سے زیادہ تیری رحمت کی امید ہے، ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہماری اور تمام مومن مرد اور مومن عورتوں کی اور تمام مسلمان مرد اور مسلمان عورتوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ آپ ہی نے ہمیں پیدا کیا اور آپ ہی ہمیں ہدایت دینے والے ہیں، اور آپ ہی ہمیں کھلاتے ہیں اور آپ ہی ہمیں پلاتے ہیں، اور آپ ہی ہمیں ماریں گے اور آپ ہی ہمیں زندہ کریں گے۔ مولا ہماری ساری حاجتوں کا تکفل فرما۔ اے اللہ ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں فکر و رنج سے، اور ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں کم ہمتی اور سستی سے، اور ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں بزدلی اور بخیلی سے، اور ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں قرض کے بوجھ اور لوگوں کے دباؤ سے۔ اے اللہ ہم آپ سے عافیت مانگتے ہیں دنیا اور آخرت میں۔ اے اللہ ہم آپ سے معافی اور سلامتی مانگتے ہیں ہمارے دین میں، ہمارے دنیا میں، ہمارے گھر والوں میں اور ہمارے مال میں۔ اے اللہ ڈھانپ لے ہمارے عیب اور خوف کی چیزوں سے، ہمیں بے فکر کر دے۔ اے اللہ میری حفاظت کر، میرے آگے سے اور میرے پیچھے سے، اور میرے دائیں سے اور میرے بائیں سے، اور ہم میرے اوپر سے، اور میں آپ کی عظمت کی پناہ لیتی ہوں اس سے کہ ہلاک کی جاؤں میرے نیچے سے۔ اے اللہ آپ ہی ہمارے پالنہار ہیں، آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ آپ ہی نے مجھے پیدا کیا اور ہم آپ کے غلام ہیں، اور جہاں تک ہمارے بس میں ہم آپ سے کیے ہوئے عہد اور وعدے پر قائم ہیں۔ آپ کے پناہ چاہتے ہیں ان تمام برے کاموں کے وبال سے جو ہم نے کیے ہیں۔ ہم آپ کے سامنے آپ کی ان نعمتوں کا اقرار کرتے ہیں جو ہم پر ہیں، اور ہمیں اعتراف ہے اپنے گناہوں کا، اس لیے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، کیونکہ آپ کے سوا کوئی گناہوں کو نہیں بخشتا۔ اے اللہ ہمارے بدن کو درست رکھیے، اے اللہ ہمارے کان عافیت سے رکھیے، اے اللہ ہماری آنکھ عافیت سے رکھیے۔ آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اے اللہ ہم کفر اور محتاجگی سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں، قبر کے عذاب سے ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں، آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اے اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والے، مخلوقات کو قائم رکھنے والے، ہم آپ سے آپ کی رحمتی کے ذریعے مدد طلب کرتے ہیں۔ آپ ہمارے تمام احوال درست فرما دیجئے، اور ہمیں ایک بار آنکھ جھپکنے کے برابر بھی ہمارے نفس کے حوالے نہ فرمائیے۔ اے اللہ رات کے اندھیرے میں گناہ کیے، دن کے اجالے میں کیے، جان کر کیے، انجانے میں کیے، صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ زمین کے جس حصے پر گناہ ہوئے زمین کو بھلا دے، اور فرشتوں کو بھی بھلا دے، اور رجسٹر میں سے بھی مٹا دے۔ اے اللہ اپنی رضامندی والی زندگی ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ اپنی ناراضگی والی زندگی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ تقوی و طہارت والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے خیالات کو پاکیزہ فرما۔ اے اللہ دونوں جہان کی عزتوں کا فیصلہ فرما۔ اے اللہ دونوں جہان کی ذلت و رسوائی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ نفع دینے والا علم عطا فرما۔ اے اللہ گمراہ کرنے والے علم سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جنت میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کے دلوں کو اپنے دین کے لیے نرم فرما دے۔ اے اللہ ہمیں ایمان پر ثابت قدم فرما۔ اے اللہ ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں ایمان کی چادروں کو پھیلا دے۔ اے اللہ تمام امور میں ہمارے انجام کو خیر فرما۔ ہمیں دین کی محنت کے لیے اخلاص سے قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں دعا مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں نورانی اعمال زندہ فرما۔ اے اللہ ہمارے مجازوں کو دین ہی مجاز بنا دے۔ اے اللہ اپنے شکر گزار بندوں میں داخل فرما دے۔ اے اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما۔ اے اللہ تیرا نام سلام ہے، سلامتی تیرے یہاں سے چلتی ہے، ہم تجھ سے اس امت کی سلامتی کا سوال کرتے ہیں، اس امت کو ظالموں کے حوالے نہ فرما۔ اے اللہ دونوں جہان کی عافیت اور بھلائی مقدر فرما۔ اے اللہ بے دینی کی نفرت دلوں میں پیدا فرما کر بے دینی کو ختم فرما۔ اے اللہ قوام عالم کو دین سے سرفراز فرما۔ اے اللہ دونوں جہان کی حاجتوں کو پورا فرما۔
اے اللہ اپنے حکم والی زندگی گزارنے کی توفیق دے، اے اللہ سنت والی زندگی عطا فرما، اے اللہ جہاں جہاں تیری سوا ہوائیں پہ پہنچتی ہیں وہاں دین کی ہوائیں پہنچا دے، اے اللہ سورج کی روشنی جہاں جہاں پہنچتی ہے وہاں اپنی روشنی پہنچا دے، اے اللہ اپنی خصوصی عنایت ہماری طرف متوجہ فرما، اے اللہ حب جاہ اور حب مال سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ قرآن کی محبت اور اپنی محبت عطا فرما، اے اللہ ہمارے دل اور نگاہ کو مسلمان بنا دے، اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان میں ہمارا حصہ شامل فرما، اور جن شرور سے پناہ چاہیے ان شرور سے ہم کو پناہ نصیب فرما، اے اللہ اس امت کی شام کو صبح سے بدل دے، اے اللہ تقوی ہمارا توشہ بنا دے، اے اللہ تیرے دربار میں ارمانوں کی دنیا لے کر آئے ہیں، ہماری جائز اور ارمانوں کی سورج کو عروج نصیب فرما، اے اللہ ہماری صدا اور ندا کو قبول فرما، اے اللہ دونوں چوکھٹوں مکہ مدینہ کا نور ہمیں نصیب فرما، اے اللہ اس امت کو بربادیوں کے محلوں سے بچا دے، اے اللہ ہم نے خواہشات کے میدان میں بہت گھوڑے دوڑائے ہیں ان کو معاف فرما دے، اے اللہ اطاعت کے میدان میں گھوڑے دوڑانے والا بنا دے، اے اللہ ہمارے فجر کی نمازیوں کو تعداد جمعے کی نمازیوں کی تعداد کے برابر کر دے، اے اللہ تقدیر کی برائی سے بچا لے، اے اللہ دنیا کو سکون کا سانس دلا دے، اے اللہ ایمان کی لہروں کو حرکت دے دے، اے اللہ ہمارا کھویا ہوا دین ہمیں واپس دے دے، اے اللہ ہمارے دلوں میں عشق و مجازی کے خیمے لگے ہوئے ہیں خیموں کو اکھاڑ کر پھینک دے، اے اللہ مسلمان بہو بیٹیوں کو سخی سنسال عطا فرما، اے اللہ خاموش فتنوں سے امت کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری آنکھوں کو پاکیزہ بنا دے، اے اللہ تجھے مانگنے کی لذت عطا، اے اللہ تجھ سے مانگنے کی لذت عطا فرما، اے اللہ ہمارے خیالات کو پاکیزہ بنا دے، اے اللہ دین کی گہرائیوں میں تیرنے سے بچا لے، اے اللہ دنیا کی گہرائیوں میں تیرنے سے بچا لے، اے اللہ علم و تقوی کی گہرائیوں میں تیرنے والا بنا دے، اے اللہ ہم کو حلال مال و منال عطا فرما، اے اللہ ہم کو تو خاندانی فقیر ہے ہماری مدد فرما، اے اللہ قلب سلیم عطا فرما، اے اللہ ناجائز عشق و فسق سے بچا لے، اے اللہ ہمارا دین سنوار دے جس سے ہمارے ہر کام کی حفاظت ہو، اے اللہ بری موت سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ بائیں جائیں گناہوں سے بچا لے، اے اللہ ہماری عمر کا سب سے بہترین حصہ وہ بنا جو اس کا خیر ہو، اور ہمارا سب سے بہترین عمل وہ بنا جو خاتمہ والا ہو، ہمارا سب سے بہترین دن وہ بنا جو تیرے ملاقات کا دن ہو، اے اللہ ہمارے گناہ تیرا کوئی نقصان نہیں کر سکتے، اور آپ ہم پر فرما دے تو تیری خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اے اللہ ہمارے آپس کے تعلقات کو خوشگوار بنا دے اور ہم اسلام کے راستے دکھا، اے اللہ اب تک تو جتنے اپنے نیک بندوں کا خلیفہ بنائے ان سب سے زیادہ اچھی طرح ہمارے اہل و عیال کا خلیفہ بن جا، اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف متوجہ فرما، اے اللہ میں تجھے اللہ کہہ کر پکارتا ہوں، تجھے رحمان کہہ کر پکارتا ہوں، تجھے نیکوکار رحیم کہہ کر پکارتا ہوں، اور تجھے تیرے ان تمام اچھے ناموں سے پکارتا ہوں جن کو میں جانتا ہوں اور جن کو نہیں جانتا ہوں، اور یہ سوال کرتا ہوں کہ میری مغفرت فرما دے اور مجھ پر رحم فرما، یا اللہ میرے گناہ معاف فرما اور میرے اخلاق وسیع فرما اور میری کمائی کو پاک فرما، اور جو روزی تو نے مجھے عطا فرمائی ہے اس پر مجھے قناعت نصیب فرما، اور جو چیز تو مجھ سے ہٹا لے اس کی طلب مجھ سے باقی نہ رہنے دے، پاک ہے وہ اللہ جس کا عرش آسمان میں ہے، پاک ہے وہ اللہ جس کا فرش زمین میں ہے، پاک ہے وہ اللہ جس کی راہ سمندر میں ہے، پاک ہے وہ اللہ جس کی رحمت جنت میں ہے، پاک ہے وہ اللہ جس کی سلطنت دوزخ میں ہے، پاک ہے وہ اللہ جس کی رحمت فضا میں ہے، پاک ہے وہ اللہ جس کا فیصلہ قبروں میں ہے، پاک ہے وہ اللہ جس نے آسمان کو بلند کیا، پاک ہے وہ اللہ جس نے زمین کو بچھایا، پاک ہے وہ اللہ جس کے سوا کوئی جائے نجات نہیں، پاکی ہے اس ذات کے لیے جو ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہے، پاکی ہے اس ذات کے لیے جو ایک اور یکتا ہے، پاکی ہے اس ذات کے لیے جو تنہا اور بے نیاز ہے،
پاکی اس ذات کے لیے جو آسمان کو بغیر ستون کے بلند کرنے والا ہے، پاکی اس ذات کے لیے جس نے بچھایا زمین کو، پاکی اس ذات کے لیے جس نے پیدا کیا مخلوق کو اور خوب جان لیا ان کو گن گن کر، پاکی اس ذات کے لیے جس نے روزی تقسیم فرمائی اور کسی کو نہ بھولا، پاکی اس ذات کے لیے جس نے نہ بیوی اپنائی نہ بچے، پاکی اس ذات کے لیے جس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کا اولاد ہے اور نہ ہی اس کا جوڑ ہے۔ اے اللہ میں ان نعمتوں میں سے مانگتا ہوں جو پاس ہے، اور اپنے فضل کی مجھ پر بارش کر، اپنی رحمت مجھ سے پھیلا دے، مجھ پر پھیلا دے اور اپنی رحمت مجھ پر نازل فرما کر دے۔ اے اللہ آپ ہم کو کافی ہیں ہمارے دین کے لیے، اے اللہ ہم کو آپ کافی ہیں ہمارے کل فکروں کے لیے، اے اللہ آپ ہم کو کافی ہیں اس شخص کے لیے جو ہم پر زیادتی کرے، اے اللہ آپ ہم کو کافی ہیں اس شخص کے لیے جو ہم سے حسد کرے، اے اللہ آپ ہم کو کافی ہیں اس شخص کے لیے جو دھوکہ دے اور فریب دے ہمیں برائی کے ساتھ، اے اللہ آپ ہمیں کافی ہیں موت کے وقت، اے اللہ آپ ہمیں کافی ہیں قبر میں سوال کے وقت، اے اللہ آپ ہمیں کافی ہیں میزان کے پاس، اے اللہ آپ ہمیں کافی ہیں پلسرات کے پاس، اے اللہ آپ ہمیں کافی، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہم نے آپ ہی پر بھروسہ کیا، ہم آپ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں، اے اللہ آپ ہی نے ہمیں پیدا کیا، اے اللہ آپ ہی ہمیں ہدایت دینے والے ہیں، اے اللہ آپ ہی ہمیں کھلاتے ہیں، اے اللہ آپ ہی ہمیں پلاتے ہیں، اے اللہ آپ ہی ہمیں ماریں گے، اے اللہ آپ ہی ہمیں زندہ کریں گے، اے اللہ ہم آپ کو گواہ بناتے ہیں، ہم گواہ بناتے ہیں آپ کے عرش اٹھانے والے فرشتوں کو اور آپ کے تمام فرشتوں کو اور آپ کے تمام مخلوق کو کہ یقیناً آپ ہی عبادت کے لائق ہیں، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ تنہا ہیں، آپ کا کوئی ساجی نہیں، اور یہ بات یقینی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بندے و رسول ہیں۔